جی دوستو، آپ سب کو نیا سال مبارک ہو۔ دعا ہے کہ یہ نیا سال آپ کے لیے بھرپور خوشیاں لے کر آئے، صحت دے، پراسپیرٹی ہو۔ جیسا کہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں اس سال کہ میں بنگلہ دیش میں، پاکستان میں اور بھارت میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ بھارت کے انتخابات تو اپریل مئی میں ہوں گے، لیکن ابھی جو سب سے پہلا انتخاب الیکشنز ہونے جا رہے ہیں بنگلہ دیش میں ہیں۔ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، بنگلہ دیش کی جو اپوزیشن پارٹی ہے، بنگلہ دیش نیشنل پارٹی، انہوں نے، جو کہ خالدہ ضیاء جس کو ہیڈ کرتی ہے، انہوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ شیخ حسینہ کی حکومت پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے پچھلا الیکشن بھی رگ کیا تھا، اور اب بھی وہ الیکشن میں میسو رگنگ ہوگی اور عوامی لیگ دوبارہ جیت جائے گی، تو ان انتخابات میں کوئی فائدہ نہیں ہے حصہ لینے کا۔ تو بی این پی جو اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اگر فری اور فیئر الیکشنز ہوں تو بی این پی اور جماعت اسلامی کو اچھی خاصی کامیابی مل سکتی ہے۔ لیکن شیخ حسینہ کو یہ معلوم ہے، کیونکہ اکنامکلی بھی شیخ حسینہ جو ہیں کچھ پرابلمز میں رہی ہیں پچھلے، اور آئی ایم ایف کی طرف ان کو جانا پڑا ہے۔ اس طرح فارن ایکسچینج ریزروز بھی بہت کم ہوئے ہیں بنگلہ دیش کے۔ اور پھر بنگلہ دیشی یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بنگلہ دیش بہت زیادہ شیخ حسینہ کے ہوتے ہوئے بھارت کی طرف جھکا ہوا، اور جو ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہونی چاہیے وہ نہیں کر سکیں، آرٹیکولیٹ فارمولیٹ نہیں کر سکیں۔ اسی وجہ سے فلسطین کے معاملے میں بنگلہ دیش میں بہت سے پروٹیسٹ بھی ہوئے، لیکن بنگلہ دیش کی حکومت کی جانب سے کوئی اتنا خاص رسپانس نہیں ملا۔ تو ایک جو عوام میں غصہ تو ہے، لیکن شیخ حسینہ نے باہر یہی کہا ہے کہ جی نگراں حکومت کا چونکہ آئین میں اس کی کوئی پروویژن نہیں ہے، تو انتخابات تو ویسی ہوں گے جیسے ہوتے ہیں، اسی حکومت کی نگرانی میں ہوں گے۔ یہ بھی یاد رہے کہ جو نگراں سیٹ اپ، جو نگراں حکومت کا کانسیپٹ ہے، بنگلہ دیش میں ہی شروع میں ہوا۔ ایک ملٹری رجیم تھی وہاں، پھر ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنا، اور پھر انہوں نے انتخابات کرائے۔ پاکستان نے بھی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی تقلید کی، اور ہم نے یہ جو نگراں سیٹ کا کانسیپٹ ہے بنگلہ دیش سے ہی لیا۔ تو بنگلہ دیش نیشنل پارٹی جو ہے خالدہ ضیاء کی، انہوں نے تو بائیکاٹ کر دیا ہے۔ اب پاکستان میں انتخابات 8 فروری کو ہوں گے، اور جس طرح کے حالات ملک میں چل رہے ہیں اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے کچھ پارٹیز کے لیے۔ خاص طور پہ پی ٹی آئی بہت شور مچا رہی ہے کہ ہمارے ہاں تو ہمارے جو، بلکہ یوں کہہ لیجیے، جو نامینیشن پیپرز ہیں وہ بھی ریجیکٹ ہو گئے بہت سے لیڈرز کے، انکلوڈنگ عمران خان، شاہ محمود قریشی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تقریباً 52 جو لیڈرز ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے نامینیشن پیپرز ریجیکٹ ہو گئے۔ اب ایسی صورتحال میں پی ٹی آئی کیا الیکشن لڑے گی، اور ان کو پتہ ہے کہ اگلے الیکشن میں کیا ہونا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام بھی مور اور لیس جانتے ہی ہیں کہ اگلی حکومت کس کی بننے جا رہی ہے، لیکن ابھی تک بھی صورتحال اس طرح کلیئر نہیں ہے۔ پہلے تو یہ میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی انتخابات کا بائیکاٹ کریں، کیونکہ بائیکاٹ کرنے سے پھر ہوتا یہی ہے کہ ایک زمانے میں پی ایم ایل این نے بھی بائیکاٹ کیا تھا، اور پھر پیپلز پارٹی نے ان کو کہا کہ نہیں آپ بائیکاٹ مت کیجیے۔ تو یہ جو بائیکاٹ کا سلسلہ ہے، اس سے دوسری پارٹیوں کے لیے راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ تو میں، اگر پی ٹی آئی بائیکاٹ کرتی ہے الیکشن کا، پھر تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اور دوسری جماعت اسلامی کو چلیے ایک طرف رکھ دیتے ہیں، جمعیت العلماء اسلام جو پی ڈی ایم کی پارٹیاں تھیں جو حکومت میں شامل تھیں، ان کو ایک بڑا اچھا موقع مل جائے گا کہ جی یہ تو بائیکاٹ کیا تھا، اگر وہ حصہ لیتے تو شاید جیت ہی جاتے۔ لیکن پی ٹی آئی کا ابھی تک ارادہ یہی ہے، اور انہوں نے برملا اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ انہوں نے الیکشنز کا بائیکاٹ نہیں کرنا، وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے چاہے جتنی بھی رکاوٹیں کریٹ کی جائیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی نقطہ نظر سے ان کا صحیح اقدام ہے کہ وہ الیکشنز کے بائیکاٹ کی طرف نہیں جا رہے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ کتنے ان کے جو کتنے لیڈروں کو، یا سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے، کتنے لوگوں کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ملتی ہے۔ بابر اعوان صاحب کو البتہ اجازت مل گئی ہے، لیکن بہت سے اور لیڈرز جو ہیں ان کو اجازت، ان کے پیپرز ریجیکٹ ہو گئے ہیں۔ تو
یہ الیکشن جو ہے مجھے نہیں معلوم یا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس سے کیا نتائج نکلیں گے. امید تو یہ ہونی چاہیے کہ انتخابات اگر کسی ملک میں ہوتے ہیں تو اس سے اچھی صورتحال پیدا ہوگی، لیکن ہمارے ہاں ماضی میں یہ ہم دیکھ چکے ہیں، اس قسم کی مثالیں ہیں. مثال کے طور پر 1977 میں انتخابات ہوئے تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی وزارت عظمیٰ میں، اور وہ بھی ان الیکشنز کے خلاف بھی احتجاج ہوا تھا. پھر نظام مصطفیٰ تحریک چلی تھی اور اس کے نتیجے میں پھر مارشل لاء بھی آ گیا تھا. اور یہ ہم بارہا دیکھ چکے ہیں کہ اگر الیکشنز میں ریگنگ ہو میسو طریقے سے اور کسی ایک پارٹی کو لایا جائے تو پھر پرابلمس تو ہوتے ہیں. جس طرح 2013 کے الیکشنز کے بعد بھی ہم نے دیکھا، کچھ لوگوں کا خیال تھا اس وقت، تو عمران خان کا یہی خیال تھا کہ 35 پنکچر والی بات تھی، اور اس کے بعد انہوں نے دھرنے بھی دیے. تو ملک میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عجیب سی صورتحال تھی، اور جو ہمیں اکنامکلی آگے بڑھنا چاہیے اس پہ ہم نہیں بڑھے. ہماری فارن پالیسی بھی بڑی ایک ایمبیولنس کا شکار رہی. پھر 2018 میں جب انتخابات ہوئے تو ان کو بھی یہی نام دیا گیا کہ یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے. الیکشنز تو برائے نام ہی ہوئے اور لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی کسی کو بھی. تو یہ ان الیکشنز کے بعد بھی یہی کہا جائے گا. اور اب تو یہ ہے کہ نظر بھی آ رہا ہے، یا تو یہ ہونا کہ نظر نہ آئے، کم از کم ایسے کام نہ کیے جائیں جس سے بالکل واضح ہو جائے کہ بھئی کم از کم واضح نہ ہو کہ ریگنگ ہوئی ہے. لیکن اس بار تو ایسا ہو رہا ہے کہ ہر چیز بڑے واضح ہو رہی ہے. اور الیکشن کمیشن کا بہرحال یہی کہنا ہے کہ انہوں نے کوئی ان کے وہ جو ہے بڑی نیوٹرل پالیسی اپنائے رکھے ہوئے ہیں. کیئر ٹیکر سیکٹر بھی یہی کہتا ہے، نگراں حکومت بھی یہی کہتی ہے کہ یہ ہمارا تو کوئی رول ہی نہیں ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ شاید جو فری اینڈ فیئر الیکشنز کی ضمانت ہوتے ہیں وہ ہمیں نہ مل پائے. لیکن ہم بحیثیت پاکستانی اور کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک بھی مستحکم ہو، یہاں پہ سیاسی استحکام آئے، معاشی استحکام آئے، لوگ اچھی زندگی گزاریں، اور ہماری جو ویلیوز ہیں، جو ہمارے نظریات ہیں، ان کے مطابق ہم اپنی زندگیاں گزاریں، انفرادی اور قومی اجتماعی طور پہ. لیکن بس یوں سمجھیے کہ پاکستان کو کسی کی نظر لگ گئی ہے، اور ہم ہیں کہ جو ارباب اختیار ہیں لوگ، نہ جانے وہ کیا سوچ رہے ہیں. شاید کیونکہ ان کے پاس زیادہ انفارمیشن ہے، وہ زیادہ صلاحیتیں بھی رکھتے ہیں، شاید زیادہ حکمت و دانائی بھی رکھتے ہیں، تو وہ شاید صحیح سوچ رہے ہوں. لیکن باہر بیٹھ کر تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ کچھ حالات اچھے نہیں ہیں. بہرحال اللہ اپنا کرم کرے. آمین.